بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پورے شاہی اعزاز اور اکرام اور بڑی نوازشات کے ساتھ اپنی والدہ کے یہاں پلتے رہے، پروان چڑھتے رہے اور ان کی زبردست پرورش ہوتی رہی۔ فرعون نے اس نبی سے متعلق اپنی بڑی حفاظت کی کہ وہ نبی پیدا نہ ہو جس کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی اور اس کی وجہ سے میری سلطنت کو نقصان پہنچے اور بنی اسرائیل کو مجھ سے آزاد کر کے لے جایا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ اور اس کی کرامت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پورے شاہی اعزاز و اکرام کے ساتھ پال رہے ہیں۔ اسی لیے ایک بڑے عارف نے کہا، کوشش فرعون زی فسا نہ بود، کوشش فرعون زی فسا نہ بود، در بست و دشمن اندر خاں نہ بود، کہ فرعون کی کوشش انتہائی فاسد تھی، غلط تھی۔ اس نے دروازہ بند کر رکھا ہے دشمن کے آنے سے، حالانکہ دشمن گھر کے اندر موجود ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شاہی اعزاز کے ساتھ پلتے ہوئے جوان ہو گئے۔ جب خوب تندرست اور جوان ہو گئے تو انہی دنوں میں سے ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک دن ٹہلنے کے لیے نکلے۔ ٹہلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقام پر گئے۔ وہاں عجیب بات دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی ہے، ایک فرعونی ہے۔ اسرائیلی اور فرعونی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور فرعونی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے اور اس کو مارنے جا رہا ہے اور اس کی خبر لے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ تو اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا، آواز دی کہ میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سے شاہی خاندان میں آئے ہیں، بنی اسرائیل پر ظلم کم ہونے لگا اور فرعونیوں کو اب زیادہ ہمت نہیں ہوئی کہ ایک ایسا لڑکا جس کی پرورش اسرائیلی گھرانے میں ہو رہی ہے اس کا اعزاز ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص کیوں اتنا ظلم کر رہا ہے، حالانکہ شاہی دربار میں میرا اعزاز و اکرام اور فرعون کے یہاں میری عزت اور مقام سب کچھ معلوم ہے۔ آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظلم کرنے والے فرعونی کو روکا اور روکتے ہوئے تنبیہ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے ایک مکہ رسید کیا، زور سے ایک مکہ مارا۔ اور قطعاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ امید نہیں تھی کہ اس مکے سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک مکہ حضرت موسیٰ نے مارا اور وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، یا اللہ میں نے اس کو جان سے مارنے کے لیے نہیں مارا تھا، میرا مقصد اور میرا ارادہ بس اتنا تھا کہ تنبیہ ہو جائے۔ فوراً کہنے لگے یہ تو شیطان کی طرف سے ہو چکا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور مغفرت مانگی اور معافی مانگی۔ کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ یہ خبر شاہی گھرانے میں جائے گی، فرعون کے پاس جب یہ جائے گی تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ لیکن فرعونی تو مر گیا اور اسرائیلی بتا نہیں سکے گا، مخبری نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ خود اس کا واقعہ ہے، قصہ ہے۔
اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر چلے گئے یا اپنے گھر چلے گئے اور آسانی کے ساتھ رہنے لگے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اگر خبر پہنچ گئی تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ الغرض صبح تک یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور ادھر دربار شاہی میں یہ خبر تو پہنچ گئی کہ ایک فرعونی کا قتل ہوا ہے اور کسی اسرائیلی ہی نے اس کو مارا ہے، اس لیے کہ ایک خاندان والا اپنے ہی خاندان کے کسی فرد کو مار نہیں سکتا، لہذا کسی اسرائیلی نے اس کو مارا ہے۔ اب یہ فرعون کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اسرائیلیوں نے جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے اور اس کو قتل کیا جائے۔ فرعون نے کہا کہ میں اگرچہ تمہارے ہی خاندان کا اور تمہارے ہی قبیلے کا آدمی ہوں اور میں بھی اسی خاندان میں سے ہوں جس خاندان سے تم ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر ثبوت کے، شاہد کے کسی سے قصاص لیا جائے۔ اس لیے تم تلاش کرو، قاتل کو پکڑو، کون قتل کرنے والا ہے، اس کی تحقیق کرو، جب اس کی تحقیق ہوگی ضرور سزا دی جائے گی اور قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اب فرعونی لوگ اور قبطی لوگ حضرت موسیٰ یعنی قاتل کی تلاش میں نکلے اور ان کو قطعاً یہ خبر نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ یہ بات ہو ایک دوسرا واقعہ ہوا، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن پھر ٹہلنے کے لیے نکلے تو عجیب بات دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی ہے اور ایک اور دوسرے فرعونی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، اس سے جھگڑا مول لے رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی اس اسرائیلی نے پھر مدد کے لیے پکارا اور آواز دی۔ اب کی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرعونی کو بھی تنبیہ کرنی چاہی، ڈانٹنا چاہا، لیکن سب سے پہلے اس اسرائیلی پر ہاتھ اٹھائے اور تنبیہ کے لیے کہ تو ہی جھگڑالو معلوم ہوتا ہے اور جھگڑا کرتے ہی رہتا ہے۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ نے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب وہ چیخ پڑا اور فوراً یہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، جس طرح سے کل تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، کیا ایسے ہی آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، جان سے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ اتنا کہنا تھا، حضرت موسیٰ رک گئے اور دونوں آپس میں جدا ہو گئے، اور جو فرعونی وہاں تھا جو یہ بات سن رہا تھا وہ وہاں سے جدا ہوا اور بھاگا اور سیدھے فرعون کے دربار میں یہ خبر پہنچا دی کہ قاتل قتل کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب قاتل کا پتہ لگ گیا، تحقیق ہو گئی اور یہ بات اسرائیلی نے خود ہی کہی ہے، لہذا اب اس کی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں۔ حکم دے دیا گیا کہ موسیٰ جہاں کہیں ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب سپاہی لوگ نکلے اور جو بڑی سڑک تھی اس سڑک سے ان کی تلاش اور تحقیق کرنے کے لیے نکلے، اس لیے کہ ان کو یہ گمان تھا کہ موسیٰ ہماری سلطنت میں ہوں گے، کہیں نہیں جائیں گے، اس لیے بڑی سڑک کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ ادھر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معتقد تھا اور ان کا متبع تھا اور دل سے ان کو چاہتا تھا، ان سے محبت تھی اور وہ شہر کے بہت دور رہا کرتا تھا۔ جب اس کو یہ خبر لگی تو وہ دوسری سڑک سے گلیوں کے اندر سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے کہہ دیا کہ تمہارے قتل کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے اور تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا تم اس شہر کو ابھی چھوڑ دو، فوری چھوڑ دو، اور میں اس خبر کے پہنچانے میں خیر خواہ ہوں اور تمہارے لیے مصلح ہوں، اور میں نے پوری خیر خواہی کے ساتھ یہ خبر پہنچا دی ہے، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف سوار ہو گیا، خوف طاری ہو گیا اور جو راستہ ملا اس راستے سے نکل گئے، اور اب تک شاہی اعزاز میں، ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں جھیلی تھی، اس لیے اب چل دیے ہیں۔ اب مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا وقت ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر چل دیتے ہیں۔ چل کر
آگے کہتے ہیں عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، غلط راستے سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیر رکھ دیتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ عجیب اتفاق مدین کا راستہ ہوتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں سے مصر کی سرحد، مصر کا بارڈر جلدی ختم ہو جاتا ہے، فوری ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ نے ان کو اس بارڈر پہ ڈال دیا، مدین کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں تھا، بس وہاں سے چلے آئے، بھاگے آئے، اور مدین کے راستے سے ہوتے ہوئے شہر مدین پہنچ گئے۔ اور مصر اور مدین قریب ہیں، لیکن مدین مصر کے تحت اور اس حکومت میں اس وقت نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر مدین پہنچ گئے، یہاں رک کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اے سعید، یہ 5ویں آزمائش ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قتل کے لیے پورے انتظامات ہو گئے اور قتل کا منصوبہ تیار، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حفاظت سے ان کو وہاں سے نکال لیا۔ تو 5ویں مرتبہ بھی قتل کے ذمے میں تحت میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا، حفاظت فرما لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے پریشان ہو کر مدین میں آئے، وہاں دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے، اور مدین میں اس میدان میں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر لوگ اپنے اپنے جانوروں کے لیے پانی بھر رہے ہیں اور اپنے لیے پانی وہاں سے سینچ کر بھر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، اور وہ بہت دور کھڑی ہیں، اور وہ اپنے لیے اور اپنی بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے پانی نہیں سینچ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب پہنچ کر پوچھنے لگے، قال ما خطبکما، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہاری بات کیا ہے کہ تم پانی کیوں نہیں سینچتی ہو اور وہاں قریب کیوں نہیں جاتی ہو؟ تو وہ دونوں کہنے لگی کہ ہمارے پاس اتنی طاقت اور برداشت نہیں ہے، یہاں مرد لوگ ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، وہ جب اپنے جانوروں کو اور اپنے لیے پانی سینچ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، اور آخر میں جو کچھ بچا کچا رہتا ہے اس کو ہم لے کر بہت دیر کے بعد ہم جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور بہت سختی اور پوری تندہی طاقت کے ساتھ ڈول کھینچ لیا، اور ڈول کھینچ کر ان کو پانی دے دیا۔ ان 2 عورتوں نے پانی لے کر اپنے جانوروں کو پانی پلا کر وہاں سے وہ دونوں عورتیں رخصت ہو گئی، اور رخصت ہو کر اپنے ابا کے پاس پہنچ گئی۔ ادھر ان کے ابا حضرت شعیب علیہ السلام، جیسا کہ مشہور روایت ہے، حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی 2 بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ وقت سے بہت پہلے آ چکی ہیں، تعجب سے پوچھتے ہیں کہ تم وقت سے اتنے پہلے کیسے آ گئی اور تمہارا اتنا وقت کیسے بچ گیا؟ تو وہ 2 عورتیں کہتی ہیں، دونوں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ایک مسافر، ایک اجنبی شخص نے ہم کو پانی پلا دیا تھا، اور سینچ کر ہمیں اس نے یہ خدمت اور ہماری یہ زبردست مدد کی تھی۔ تو ان کے ابا کو خواہش ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک جائے، اس مسافر کو، اجنبی کو میرے پاس بلا کر لائے۔ چنانچہ ایک لڑکی آتی ہے، اور قرآن کریم اس کی صفت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ لڑکی پوری شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، جا کر یہ کہتی ہے کہ میرے ابا تم کو بلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ میرے ابا تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو عوض دیں، بدلہ دیں، اجرت دیں، اس کام کی اجرت دیں جو کام تم نے کیا ہے، اور جو احسان تم نے کیا ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے ابا تم کو بلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلتے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی پلا چکے
تو وہاں سے دور ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور لیٹ کر کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو کچھ تو مجھے دے گا میں اس کا محتاج ہوں، حاجت مند ہوں. یہ دعا کرنے لگے. اب بلاوا آ گیا، درخواست آ گئی تو اللہ کی طرف سے مہمانی اور میزبانی سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیے. وہاں جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت شعیب علیہ السلام نے ماجرا اور قصہ پوچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات سنا دی اور پورا قصہ سنا دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈرو، خوف مت کھاؤ، تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو، اب ظالم تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں.